ہر بڑی کہانی کی شروعات کسی بڑے واقعے سے نہیں بلکہ کبھی کبھی ایک چھوٹے سے لمحے سے بھی شروع ہوتی ہے۔ میری کہانی بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ ایک دن معمول کے مطابق سوشل میڈیا اسکرول کر رہا تھا اور اچانک ایک ویڈیو میرے سامنے آ گئی۔ یہ ویڈیو تھی محمد قاسم بن عبدالکریم کی۔ Allah will spread these dreams by His mercy, and people will already aware and come to know His dreams is coming true. And actually, my dreams is just to warn Muslim that the events is going to happen these soon. شروع میں نے بھی اسے باقی ویڈیوز کی طرح ایک عام ویڈیو سمجھا، لیکن جیسے جیسے ویڈیو آگے بڑھتی گئی اور ایک عجیب سا احساس میرے دل میں پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس ویڈیو میں کوئی عام بات نہیں ہو رہی، کیونکہ اس ویڈیو میں ذکر ہو رہا تھا خوابوں کا، ایسے خواب جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ حقیقت میں بدلتے جا رہے ہیں۔ اس لمحے میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، کیا یہ محض ایک کہانی ہے یا پھر آنے والے وقت کی ایک جھلک؟ اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے میرے سفر کا آغاز ہوا۔ میں نے محمد قاسم بن عبدالکریم پر کمپلیٹ ریسرچ شروع کر دی اور یہ جاننے کی کوشش کی آخر یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ادھورا علم ہمیں حقیقت کے قریب نہیں بلکہ حقیقت سے دور بھی لے جاتا ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا آخر محمد قاسم بن عبدالکریم کے خواب کیوں شیئر کر رہے ہیں؟ کیا وہ ان خوابوں کے ذریعے خود کو امام مہدی ثابت کرنا چاہتے ہیں یا پھر ان خوابوں کا مقصد کچھ اور ہے جسے ہم ابھی پوری طرح سمجھ نہیں پا رہے؟ یہی وہ سوال تھا جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس موضوع پر گہرائی سے تحقیق کروں، کیونکہ بظاہر یہ معاملہ اتنا آسان نہیں لگ رہا تھا جتنا پہلی نظر میں محسوس ہوا تھا، اور یہی وہ مقام تھا جہاں سے ایک نئی کہانی شروع ہوتی ہے، ایک ایسی کہانی جس میں خواب ہیں، سوالات ہیں اور شاید کچھ ایسے راز بھی جو ابھی پوری طرح سامنے نہیں آئے۔ اور پھر ایک ایسا سفر شروع ہوا جس میں ہر جواب کے ساتھ ایک نیا سوال پیدا ہوتا جا رہا تھا۔ محمد قاسم کی باتیں سننے کے بعد ایک بات تو واضح ہو گئی تھی کہ محمد قاسم نے کسی بھی طرح کا دعویٰ نہیں کیا۔ واسی کے اندر ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے کلیم کیا ہے کہ امام مہدی جو ہے وہ ہم، آپ کی طرف سے کوئی ایسا دعویٰ آنے کی امید نہ رکھیں؟ نہیں، اب ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کوئی نعوذ باللہ کچھ دعویٰ کروں، بلکہ وہ اس کے برعکس مسلسل انکار ہی کرتے آ رہے تھے۔ لیکن دوسری طرف ان کے شیئر کیے گئے خواب اس نوعیت کے تھے کہ ایک تاثر ضرور ملتا تھا کہ شاید یہی امام مہدی ہیں، کیونکہ ان کو خواب میں مسلسل اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر توحید کا صحیح عقیدہ سکھا رہے تھے اور ساتھ ہی مستقل میں آنے والے ایونٹس کے بارے میں بھی آگاہ کر رہے تھے۔ ان خوابوں میں پاکستان کے سیاسی حالات، عمران خان کے متعلق معاملات، غزوہ ہند، دجال کا ظہور، فلسطین میں تباہی، تھرڈ ٹیمپل کی تیاری، یاجوج ماجوج، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یہاں تک کہ شیطان کا انسانی شکل میں آنا اور میدان محشر کے مناظر تک شامل تھے۔ یہ تمام خواب وہ اپنے چینل پر شیئر کر چکے ہیں۔ جب محمد قاسم نے یہ خواب شیئر کرنا شروع کیے تو ان کے خواب بالکل وقت کے ساتھ ساتھ ایسے ہی سچے ثابت ہونا شروع ہوئے جیسا کہ ان کو خواب میں دکھایا گیا تھا، اور یہی ان کی وجہ شہرت بھی بنی تھی۔ وہ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں بھی معروف ہوتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ انڈونیشیا اور ملیشیا کے مذہبی حلقوں اور عوام میں بھی ان کا ذکر شروع ہو چکا تھا، اور انڈونیشیا کے مین میڈیا میں بھی ان کا نام آنا شروع ہو گیا تھا۔ جب میں نے ان کے بارے میں مکمل ریسرچ کی تو ان کے خواب سچے ہونے کی وجہ سے ان کا رد نہیں کر پایا، لیکن میرے اندر بے شمار سوالات جنم لینے لگے کہ لوگ ان کو امام مہدی کیوں کہنا شروع ہو گئے ہیں جبکہ وہ خود اس بات سے انکار بھی کر رہے ہیں۔ مگر خوابوں کا تسلسل اور ان کا پورا ہونا میرے لیے کنفیوژن کا سبب بن رہا تھا، کیونکہ میرا امام مہدی کے بارے میں کنسیپٹ بالکل مختلف تھا۔ میرے ذہن میں بھی ایگزیکٹ یہی سوال آیا تھا جو اس وقت آپ کے دماغ میں چل رہا ہے کہ امام مہدی کی پیدائش اور ظہور کہاں ہوگا۔ اگر اس کا جواب آپ سے پوچھوں تو آپ کا جواب یہی ہوگا کہ امام مہدی کی پیدائش مدینہ میں اور ظہور کعبہ میں ہوگا۔ عام تصور یہی ہے کہ وہ مدینہ میں پیدا ہوں گے اور کعبہ میں طواف کے دوران ان کی بیعت ہوگی، لیکن جب میں نے حدیث پر ریسرچ شروع کی تو حیران کن بات یہ تھی کہ کسی بھی حدیث میں یہ واضح طور پر نہیں ملا کہ پیدائش مدینہ میں ہوگی، بلکہ مجھے حدیث سے خراسان کی طرف اشارے ملے۔ المصدق الحاکم میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے خزانے کے پاس 3 آدمی لڑیں گے، تینوں ہی خلیفہ کے بیٹے ہوں گے، پھر مشرق کی جانب سے کالے جھنڈے نمودار ہوں گے، اور فرمایا کہ جب تم اسے دیکھو تو اس کی بیعت کر لو، اگرچہ تمہیں برف پر گھسٹ کر جانا پڑے، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ اور اس حدیث میں واضح اشارہ مشرق کی طرف ہے
کہ امام مہدی علیہ السلام مشرق کی طرف سے آئیں گے، اور ایک روایت میں خراسان کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ لیکن اس حدیث میں سے ایک بہت اہم نقطہ بھی ہماری سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی خراسان کی طرف سے آئے گا۔ آئیے اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ فلاں شخص بینک کی طرف سے آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بینک کے اندر سے آ رہا ہے، بلکہ یہ ایک سم کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بینک کی طرف سے آ رہا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ مہدی خراسان کی طرف سے آئے گا، نہ کہ خراسان میں سے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ مہدی مشرق کی طرف سے آئیں گے، یعنی کہ عرب کا مشرق ایران، افغانستان، پاکستان، انڈیا، یہ سب عرب کے مشرق میں آتے ہیں، یعنی کہ مہدی علیہ السلام کا ظہور ان تمام علاقوں میں سے کسی ایک علاقے میں ہوگا۔ حدیث سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے کسی ایک علاقے میں حکومت بھی قائم ہو چکی ہوگی، اور پھر وہ اس علاقے سے کالے لشکر لے کر نکلیں گے اور عرب کے ساتھ جنگ بھی کریں گے، جو کہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن میرے دماغ میں ایک اور سوال پیدا ہو گیا کہ آخر اہل بیت مشرق کی طرف جائیں گے کیسے؟ اس کا جواب بھی حدیث سے ہی ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میرے اہل بیت کو قتل اور جلا وطنی کا سامنا ہوگا۔ تاریخ نے بھی ثابت کیا کہ بنو امیہ کے دور میں اہل بیت کو سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑا، یعنی کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا تھا کہ میرے اہل بیت کو ملک بدر کیا جائے گا اور جلا وطنی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، اور حجاج بن یوسف کے دور میں اہل بیت کو ملک بدری اور جلا وطنی کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ان حدیثوں کو پڑھنے کے بعد مجھے ایک بات تو کنفرم ہو گئی تھی کہ مہدی علیہ السلام کا ظہور خراسان کی طرف ہی ہوگا، بس بیت صرف کعبہ میں لی جائے گی۔ اور اس بات کا اشارہ ابو داؤد کی اس روایت میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا اس وقت تک فنا نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی عرب پر حاکم نہ بن جائے، یعنی کہ مہدی علیہ السلام مشرق کی طرف سے جائیں گے اور پھر عرب پر حاکم بنیں گے۔ یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے میں محمد قاسم بن عبد الکریم پر مزید ریسرچ کرنے پر مجبور ہو گیا، کیونکہ محمد قاسم کے خواب کوئی عام نوعیت کے خواب نہیں تھے، اور محمد قاسم بن عبد الکریم نے بھی کچھ اسی طرح کے ہی خواب دیکھے تھے کہ وہ کس طرح پاکستان کے صدر بنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پورے پاکستان کو شرک سے پاک کیا جاتا ہے اور مزار زمین کے برابر کر دیے جاتے ہیں اور اونچی قبریں بھی زمین کے برابر کی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی مدد آتی ہے اور 3000 بلیک جیٹ فائٹر بھی ملتے ہیں، اور محمد قاسم کے مطابق وہ اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے حامل ہوتے ہیں کہ کوئی بھی دشمن پاکستان کو نقصان پہنچانے کی نظر سے نہیں دیکھتا، اور پھر انہی بلیک جیٹ فائٹر کی مدد سے پاکستان کشمیر بھی فتح کر لیتا ہے اور انڈیا کو بھی فتح کر لیتا ہے، اور یہ وہ جنگ ہوتی ہے جس کو حدیث میں غزوہ ہند بھی کہا گیا ہے۔ اور پھر انہی بلیک جیٹ فائٹر کی مدد سے پاکستان امریکہ اور رشیا کو بھی مڈل ایسٹ میں شکست دیتا ہے، اور پھر اس طرح پاکستان پوری دنیا میں سپر پاور بھی بن جاتا ہے۔ مزید ڈیٹیل کے لیے ایپیسوڈ 1 لازمی دیکھیں۔ لیکن یہاں ایک سوال لازمی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سب صرف خوابوں کی باتیں ہیں یا پھر ان کا حقیقت سے کوئی تعلق بھی ہے، یا محض محمد قاسم کے ذہن کی تخلیق ہے؟ لیکن جب میں نے اس معاملے کو مزید سمجھنے کی کوشش کی اور خاص طور پر خوابوں کے بارے میں حدیث کو پڑھا تو میں حیران رہ گیا۔ میں نے جامعہ ترمذی کی ایک حدیث پڑھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب زمانہ قریب آ جائے گا تو ایک مومن کے خواب کم ہی جھوٹے ہوں گے، تم میں سب سے زیادہ سچے خواب والا وہ ہوگا جس کی باتیں زیادہ سچی ہوں گی۔ اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اچھے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد نبوت ختم ہو چکی ہے، میں آخری نبی ہوں، اور میرے بعد وحی کا سلسلہ بھی منقطع ہو چکا ہے کہ مبشرات باقی رہیں گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبشرات سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے خواب جس میں مومن کو بشارت دی جاتی ہے یا وہ کسی دوسرے کے لیے کوئی اچھا خواب دیکھتا ہے۔ جب میں نے ان حدیثوں کو سامنے رکھا اور پھر محمد قاسم بن عبد الکریم کے خوابوں کو دیکھا تو میرے لیے یہ معاملہ مزید حیران کن ہوتا چلا گیا، کیونکہ ان کے خواب کنسسٹنٹلی سچے ثابت ہوتے ہی جا رہے تھے، اور یہی وہ مقام تھا جہاں میرا تجسس اور بڑھ گیا۔ میں سوچنے لگا اگر یہ واقعی خواب اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں تو پھر وہ سب کچھ بھی حقیقت بن سکتا ہے جو ان کو خواب میں دکھایا گیا ہے۔ اگلا سوال میرے ذہن میں یہی آیا کیا امام مہدی علیہ السلام کا نام واقعی ہی محمد بن عبداللہ ہوگا؟ جب میں نے احادیث کا گہرائی سے مطالعہ کیا تو مجھے کسی بھی صحیح حدیث کے اندر یہ بات نہیں ملی کہ امام مہدی علیہ السلام کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، بلکہ الفاظ یہ ہیں کہ اس کا نام میرے نام جیسا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا۔ اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، میں حاشر ہوں، میں آقم ہوں، اور ایک روایت میں فرمایا کہ میں قاسم ہوں۔ یہاں مجھے ایک اور بات بھی سمجھ میں آئی کہ آقا علیہ السلام نے یہ بھی نہیں فرمایا تھا کہ مہدی کا نام میرے ذاتی نام پر ہوگا یا صفاتی نام پر، اور آقا علیہ السلام کا یہ فرمان کہ مہدی علیہ السلام کا نام میرے نام جیسا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا در حقیقت امت کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بن گیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کو ڈالا تھا۔ اللہ رب العزت سورہ صف آیت 6 میں فرماتے ہیں اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا اے میری قوم بنی
اسرائیل میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی بھی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی بھی تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں جس کا نام احمد ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس کھلی دلیلیں لائے تو یہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ یعنی کہ انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد آیا تھا، اور احمد تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صفاتی نام تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہاں عیسائیوں کے لیے نام کے اعتبار سے بہت بڑی کنفیوژن بنتی ہے، لیکن اللہ رب العزت سورۃ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں کہ جیسے کہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، لیکن نام کے اعتبار سے اگر وہ کوئی عذر پیش کرنا چاہتے تو وہ کر سکتے تھے کہ ہماری کتاب میں اس آخری نبی کا نام احمد آیا تھا، لیکن ان کا نام تو محمد ہے۔ لیکن ساتھ و ساتھ یہود و نصارہ یہ بھی جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد بھی ہے، اور احمد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صفاتی نام تھا۔ جب ان حدیثوں کا میں نے مطالعہ کیا تو ایک بات کا مجھے بھی احساس ہونے لگا کہ شاید کچھ اسی طرح کی آزمائش اس امت کی بھی آنے والی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی صحیح حدیث کے اندر یہ بات نہیں فرمائی ہوئی تھی کہ مہدی کا نام محمد بن عبداللہ ہی ہوگا، اور شاید اسی ہی کنفیوژن کی بنیاد پر مسلمانوں کا ایک سفیانی نامی جہادی لشکر شام سے امام مہدی علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے بھی نکلے گا، جس کو مقام بیدا میں دنسا دیا جائے گا، کیونکہ مہدی علیہ السلام اگر محمد بن عبداللہ کے نام سے ظاہر ہوں اور ان کے اندر وہ تمام نشانیاں اور صفات موجود ہوں جو اس وقت مسلمانوں کے اندر عام ہیں، تو پھر یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ مسلمانوں کا ایک لشکر ان کو قتل کرنے کے ارادے سے کیوں جائے گا، کیونکہ مسلمان تو امام مہدی علیہ السلام کا صدیوں سے ہی انتظار کر رہے ہیں۔ اس کا جواب میری سمجھ میں یہی آیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کو لے کر، ان کی ذات، نام اور صفات کو لے کر جو باتیں پبلک میں مشہور ہو چکی ہیں، شاید مہدی علیہ السلام ان کوالٹیز، صفات اور نام کے ساتھ ظاہر ہی نہ ہوں۔ مزید ڈیٹیل کے لیے ایپیسوڈ 2 لازمی دیکھیں۔ لیکن اس بات نے مجھے مزید تجسس میں ڈال دیا کہ میں محمد قاسم بن عبد الکریم پر مزید ریسرچ کروں، اور جب میں نے صحیح بخاری کی اس حدیث کو پڑھا تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا تھا کہ میرا نام قاسم ہے، کہ مجھے مال تقسیم کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے اور میں تمہیں تقسیم کرتا ہوں۔ اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے آخری زمانے میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو میری نسل میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں کو مال بھر بھر کر عطا کرے گا، یعنی کہ وہ مال تقسیم کرنے والا ہوگا، اور قاسم کہتے ہی مال تقسیم کرنے والے کو ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری کی اس روایت میں واضح فرمایا تھا کہ میں قاسم بنا کر بھیجا گیا ہوں کیونکہ میں مال تقسیم کرنے والا ہوں۔ اور محمد قاسم بن عبد الکریم کے اندر یہ مماثلت میرے لیے بہت زیادہ حیران کن تھی، کیونکہ محمد قاسم بن عبد الکریم نے بھی کچھ اسی طرح کے خواب دیکھے تھے کہ جب وہ پاکستان کے صدر بن جاتے ہیں اور پاکستان کو ہر قسم کے شرک سے پاک کیا جاتا ہے تو اس کے بعد اللہ رب العزت کی رحمت آتی ہے اور بہت زیادہ خوراک کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ خیر، حدیث کے اندر چھپی ہوئی نشانیوں کو دیکھ کر ایک بات کا مجھے اندازہ ہو گیا کہ محمد قاسم کا نام بالکل نبی کے نام کے مطابق ہی ہے، اور محمد قاسم کے والد کا نام بھی بالکل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے نام جیسا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا، یعنی کہ اللہ کا بندہ، اور محمد قاسم کے والد کا نام عبد الکریم ہے، یعنی کہ کریم کا بندہ، اور کریم بھی اللہ رب العزت کا ہی نام ہے، اور عبداللہ کا مطلب بھی اللہ کا بندہ ہے۔ اور اللہ رب العزت بھی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ مجھے میرے صفاتی نام کے ساتھ بھی پکارا کرو، اور جب نام کے اعتبار سے محمد قاسم بن عبد الکریم میں واضح نشانیاں نظر آ گئی تو میں محمد قاسم بن عبد الکریم کا رد نہیں کر پایا، تو پھر احادیث سے میں نے مہدی علیہ السلام کے ظاہری حلیے کے اوپر مزید ڈیٹیل میں ریسرچ شروع کر، اور پھر ایک ایک کر کے ان تمام نشانیوں کو محمد قاسم بن عبد الکریم کے ساتھ بھی کمپیئر کرنا شروع کر دیا۔ ابن ماجہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ رب العزت انہیں ایک رات میں درست فرمائیں گے۔ اب 15ویں صدی میں ہم ہیں۔ اب ایک بات میں کہہ رہا ہوں اور وہ میری ذاتی رائے ہے، میرے نزدیک امام مہدی پیدا ہو چکے، مہدی ہم میں سے ہوں گے، ہمارے اہل بیت میں سے، اور اللہ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح کر دے گا، یعنی وہ پہلے سے کوئی زیادہ روحانی یا دینی کوئی اس سے بڑی شخصیت نہیں ہوں گے، لیکن ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ ان کی سیرت و کردار کے انقلاب عظیم برپا کر دے گا، یعنی کہ وہ ایک عام انسان کی طرح ہوں گے اور اچانک ایک رات میں ان کی صلاح ہوگی۔ امام مہدی کے آنے کے بعد جو مسلمانوں کے حالات ہیں، مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 حصوں میں ہو جائیں گے، 3 حصوں میں سے ایک حصہ تو وہ ہوگا یعنی 1/3 جنہوں نے امام مہدی کو ماننا ہی نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَيُصْلِحُ اللَّهُ فِي لَيْلَةٍ، اللہ کریم ایک ہی رات میں اس کے اندر صلاحیتیں پیدا کر دے گا، یعنی وہ پہلے ایکسٹراڈنری آدمی نہیں ہوگا لیکن اس بیعت کے بعد وہ ایکسٹراڈنری آدمی ہو جائے گی۔ اور یہ نشانی بھی محمد قاسم بن عبد الکریم کے اندر واضح نظر آ رہی تھی، کیونکہ محمد قاسم بن عبد الکریم کوئی زیادہ روحانی یا دینی شخصیت نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ محمد قاسم بن عبد الکریم یہ بھی کہتے ہیں کہ میں دین پر آنے کے لیے اپنی پوری کوشش بھی کرتا رہتا ہوں، اور مجھے اللہ رب العزت سے پوری امید ہے کہ ایک دن اللہ رب العزت مجھے بھی دین پر استقامت عطا کرے گا، آمین۔ اور نسب کے اعتبار سے محمد قاسم بن عبد الکریم سید بھی ہیں۔ جو یہ نشانیاں محمد قاسم بن عبد
الکریم کے اندر نظر آ رہی تھی تو میرا محمد قاسم بن عبد الکریم کو لے کر مزید تجسس بڑھنے لگا اور پھر میں مزید ریسرچ کرتا گیا، اور اسی ریسرچ کے دوران المستدرک الحاکم کی ایک اور روایت مجھے ملی جس کو پڑھ کر میں بہت زیادہ حیران ہو گیا، کیونکہ اس حدیث میں واضح طور پر یہ فرمایا گیا تھا کہ اس کی ناک اونچی ہوگی، ماتھے کی جانب سے بال اڑے ہوں گے، وہ شرم و حیا کا پیکر ہوگا، اور یہ نشانیاں بھی مجھے محمد قاسم بن عبد الکریم کے اندر واضح نظر آئی، کیونکہ محمد قاسم بن عبد الکریم کا ناک کھڑا ہے اور ماتھے کی جانب سے بال بھی اڑے ہوئے ہیں اور شرم و حیا کے پیکر بھی ہیں، یعنی کہ وہ بہت زیادہ شرمیلے انسان ہیں، اور اس بات کا اندازہ آپ ان کی باڈی لینگویج سے بھی لگا سکتے ہیں۔ اور پھر کچھ احادیث میں نے کتاب الفتن میں پڑھی جس میں واضح اشارہ تھا کہ مہدی علیہ السلام 40 سال کی عمر میں ظاہر ہوں گے، اور جب وہ 40 سال کی عمر میں ظاہر ہوں گے تو ایسے ہوں گے جیسا کہ کوئی بنی اسرائیل کا شخص ہوتا ہے، یعنی کہ کلین شیو، اور شاید پھر اس حدیث کے مطابق اللہ رب العزت انہیں ایک رات میں درست فرمائے گا۔ سنیوں کے مہدی کا تصور ایک فطری تصور ہے، وہ ایک مسلمان گھرانے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں وہ پیدا ہوں گے، جنم لیں گے، بڑے ہوں گے، زندگی معمول کے مطابق گزاریں گے، یعنی ہو سکتا ہے وہ کالج پڑھیں، کھیلیں کودیں جیسے عام بچے ہوتے ہیں، نارمل، کسی کو نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے داڑھی بھی نہ رکھے ہوں، لیکن ایک رات میں اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرما دے، یعنی اس کا مطلب سڈن چینج آئے گی ان کے اندر، چینج آ جاتی ہے بندے میں، بندہ کل کچھ ہوتا ہے دوسرے دن کچھ ہوتا ہے، اور جب اس طرح کے واقعات ہو رہے ہوں جیسے کہ آج ہو رہے ہیں تو ہر شریف النفس انسان کے بدلنے کا امکان ہر وقت رہتا ہے، تو ان میں اچانک تبدیلی آئے گی تو اس کے بعد ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا انداز بدل گا۔ 40 سال کی عمر میں ظاہر ہونے والی احادیث کے بارے میں نے بہت زیادہ ریسرچ کی کہ شاید مجھے کوئی صحیح الاسناد احادیثیں بھی مل جائیں، مجھے جتنی بھی احادیثیں ملی ہیں وہ سند کے اعتبار سے اتنی معتبر نہیں ہیں، اور علماء کرام میں ان احادیثوں کو لے کر کافی اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ خیر، اگر ان احادیثوں کو صحیح بھی مان لیا جائے کہ مہدی علیہ السلام کا ظہور 40 سال کی عمر میں ہوگا تو یہ نشانی بھی محمد قاسم بن عبد الکریم کے اندر ضرور ہونی چاہیے، لیکن ان خراسان والی احادیثوں کو پڑھ کر مجھے ایک بات واضح ہوگی تھی کہ 40 سال کی عمر میں مہدی علیہ السلام کا ظہور خراسان کی طرف ہوگا، نہ کہ کعبہ میں، کیونکہ المستدرک الحاکم کی اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا کہ مہدی علیہ السلام خراسان کی طرف سے لشکر لے کر آئیں گے، اور جب تم اس لشکر کو دیکھ لو تو اس میں لازمی شریک ہونا، کیونکہ اس لشکر میں اللہ کا خلیفہ مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوں گے، اور کعبہ میں شاید امام مہدی علیہ السلام کی فائنل بیعت لی جائے گی، اور اس بیعت کے بعد پوری دنیا میں اعلان ہو جائے گا کہ یہی کنفرم امام مہدی ہے۔ ان تمام احادیثوں کو پڑھنے کے بعد میرا کنسیپٹ کلیئر ہو چکا تھا کہ امام مہدی علیہ السلام 40 سال کی عمر میں خراسان کی طرف ظاہر ہوں گے، تو پھر میرے دماغ میں کوشچن پیدا ہوا کہ یہ نشانی محمد قاسم بن عبد الکریم کے اندر بھی ضرور ہونی چاہیے۔ تو آپ یقین جانیں جب اس ٹاپک پر میں نے ریسرچ کی تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ محمد قاسم کے مطابق ان کو یہ خواب بچپن سے ہی آ رہے تھے، اور اپریل 2014 میں ایک خواب میں ان کو اچانک حکم ہوا کہ اپنے یہ خواب لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مجھے یہ ڈریمز تقریباً 28 سال سے آ رہے ہیں، اور اس سے پہلے میں نے کبھی کسی سے یہ ڈریمز شیئر نہیں کیے تھے، اور اگر اس میں میرا کوئی پرسنل گین ہو یا میرا کوئی پرسنل انٹرسٹ ہو کہ میں شہرت حاصل کرنا چاہتا ہوں یا کچھ اور میرا کوئی انٹرسٹ ہو، تو انسان جو ہوتا ہے وہ پھر ایسے کام جوانی میں کرتا ہے، ینگ ایج میں، جب اس کو ہوتا ہے کہ میں مشہور ہوں، لوگ مجھے دیکھیں، لوگ میری باتیں سنیں۔ تو اگر میں نے اپنی طرف سے یہ ڈریمز شیئر کرنا شروع کرنے ہوتے تو میں یہ کام جوانی میں کرتا جب میں ینگ ایج میں تھا، تو اب تو میری عمر بھی ڈھلتی جا رہی ہے، تو اب تو یہ ان ڈریمز کا شیئر کرنا میرے لیے کوئی اتنا معنی حیز نہیں ہے، نہ مجھے کوئی اتنا وہ اس سے مفاد حاصل ہو سکتا ہے۔ جب مجھے یہ ڈریمز آ رہے تھے تو مجھے نہیں تھا پتہ یہ مجھے ڈریمز کیوں آ رہے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے یا کیا نہیں ہے، تو یہ پھر کئی سالوں کے بعد مجھے ڈریم میں آیا، حکم ہوا کہ میں یہ خواب لوگوں سے شیئر کروں، تو مجھے نہیں تھا پتہ اس وقت، یہ میرے لیے بھی ایک شوکنگ چیز تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان ڈریم سے تو شاید میرے اپنے گھر والے یقین نہ کریں، تو یہ لوگ کیسے یقین کریں گے۔ 20 یا 22 اپریل 2014 میں مجھے پہلی بار یہ ڈریم میں آیا کہ میں جو خواب مجھے دکھائے گئے ہیں وہ میں لوگوں سے شیئر کروں، تو اس پہ بھی میں تھوڑا سا حیران ہوا کہ یہ اچانک اتنے سالوں کے بعد یہ حکم آنا خواب میں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، تو میں نے پھر تھوڑا سا انتظار ہی کرنا بہتر سمجھا۔ تو اس کے بعد پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈریمز میں آئے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ قاسم جو خواب تمہیں دکھائے گئے ہیں وہ لوگوں سے بیان کرو۔ دسمبر 2014 میں مجھے ایک ہی خواب میں 2 بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خواب مجھے دکھائے گئے ہیں میں ان کو لوگوں سے بیان کروں، اسلام کو اور پاکستان کو بچانے کے لیے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کے کوئی حکم دیں کہ یہ آپ کام کریں تو کیا آپ ان کو انکار کر دیں گے؟
تو کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے انکار کرے. وہ تو سارے مسلمان جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. تو اسی طرح میں بھی تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو پھر میں نے کہا کہ آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے. تو یہ تو پھر ڈریمز ہیں اور بیڈ کمنٹس آتے ہیں، مجھے بھی تھوڑا سا ہرٹ ہوتا ہوں، میں برا لگتا ہے مجھے. میرے دماغ میں فوراً ایک بات آئی کہ اس وقت محمد قاسم بن عبد الکریم کی عمر لازماً 40 سال کے آس پاس ہونی چاہیے، اور میں نے فوراً گوگل میں جا کر ان کی ڈیٹ آف برتھ چیک کی جو کہ جولائی 1976 تھی. اور جب میں نے ان کی تاریخ پیدائش سے لے کر دسمبر 2014 تک ان کی ایج کیلکولیٹ کی تو یہ تقریباً 38.5 سال ہی بن رہے تھے. اور پھر میں نے ان 38.5 سال کو اسلامک ایئر میں کنورٹ کیا تو یہ تقریباً 40 سال ہی بن رہے تھے. اور یہ چیز میرے لیے بہت زیادہ حیران کن تھی. اور اس طرح مجھے ہر سوال کے جوابات احادیث سے ملتے جا رہے تھے جو میرے لیے بہت زیادہ تجسس کا باعث بنے. اور ایک اور بات کا جواب احادیث سے ملنے پر میں یہ بات سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ محمد قاسم بن عبد الکریم کو واقعی ہی اللہ رب العزت کی طرف سے مبشرات آتے ہیں، کیونکہ ایک تو ان کے خواب کنسسٹنٹلی سچے ثابت ہوتے جا رہے تھے، اور دوسری طرف احادیث کے ساتھ یوں مماثلت مجھے اتفاق نہیں لگ رہا تھا. کیونکہ محمد قاسم بن عبد الکریم اپنے خواب میں اکثر 3000 بلیک جیٹ فائٹر کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کے مطابق یہ خراسان کے وہی کالے لشکر بھی ہو سکتے ہیں جن کا احادیث میں ذکر ہے. اور جب میں نے خراسان کے کالے لشکر والی احادیث پر ریسرچ کی اور احادیث کے ان الفاظ کو پڑھ کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ آقا علیہ السلام نے یہاں خراسان کے لشکر کے لیے تطلوع کے ورڈ استعمال کیے تھے، اور سیم یہی ورڈ اللہ رب العزت نے سورۃ کاف آیت نمبر 90 میں بھی سورج کے نکلنے کے لیے استعمال کیے. اور جب میں نے تطلوع کے ورڈ ڈکشنری میں دیکھے تو اس کا میننگ تھا زمین سے اوپر اٹھنا، ابھرنا، نمودار ہونا اور ظاہر ہونا. اور یہ ورڈ آقا علیہ السلام نے خراسان کے کالے لشکر کے لیے بھی استعمال کیے ہیں. اور اس حدیث میں خراسان کے ایسے کالے لشکروں کی طرف اشارہ تھا جو زمین سے اوپر کی طرف اٹھیں گے جیسا کہ سورج زمین سے اوپر اٹھتا ہے. اور احادیث میں چھپے ہوئے یہ الفاظ واضح طور پر بلیک جیٹ فائٹر کی طرف ہی اشارہ کر رہے تھے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں بات مختصر کرتا ہوں، اس کا میننگ بہت گہرا اور جامع ہوتا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے ساتھ ایسی جنگ کریں گے کہ کسی بھی قوم نے ایسی جنگ نہیں کی ہوگی. اور حدیث میں استعمال ہوئے یہ الفاظ اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ وہ کالے لشکر اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے حامل ہوں گے کہ کسی بھی قوم نے ایسی جنگ نہیں کی ہوگی. کیونکہ سائنس کی بدولت آج کل جس طرح کے جدید ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں، آج سے پہلے اس طرح کے ہتھیار بالکل بھی استعمال نہیں کیے جاتے تھے، کیونکہ اس دور میں تلوار، نیزہ، تیر، کمان، خنجر، ڈھال اور منجنیق وغیرہ ہتھیار کے طور پر استعمال کیے جاتے تھے. اور پھر آقا علیہ السلام کے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا کہ وہ تمہارے ساتھ ایسی جنگ کریں گے کہ کسی بھی قوم نے جنگ نہ کی ہوگی، یہ الفاظ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ لشکر واقعی ہی بہت زیادہ جدید ٹیکنالوجی کے حامل ہوں گے. اور محمد قاسم بن عبد الکریم کے مطابق بھی وہ بلیک جیٹ فائٹر اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ہوتے ہیں کہ ایون کہ امریکہ اور رشیا بھی پریشان ہو جاتے ہیں. اور انڈیا بھی ان بلیک جیٹ فائٹر کو دیکھ کر پاکستان پر اکیلے اٹیک کرنے کی جرات نہیں کر پاتا. اور پھر اس طرح پاکستان اللہ رب العزت کی مدد سے غزوہ ہند سے پہلے کشمیر بھی فتح کر لیتا ہے، اور پھر انہی بلیک جیٹ فائٹر کی مدد سے غزوہ ہند بھی جیت جاتا ہے، اور مڈل ایسٹ میں مسلمانوں کے کھوئے ہوئے علاقے بھی واپس لیتا ہے اور امریکہ اور رشیا کو بھی شکست دیتا ہے. اور پھر اس طرح پاکستان اللہ رب العزت کی مدد سے سپر پاور بھی بن جاتا ہے. اور یہاں ایک اور بات کرنا بھی آپ سے بہت ضروری ہے کہ جب آقا علیہ السلام نے یہ واضح فرما دیا کہ نبوت ختم ہو چکی ہے اور میرے بعد اب صرف مبشرات باقی رہ گئے ہیں اور قیامت کے قریب ایک مسلمان کے خواب کم ہی جھوٹے ہوں گے، تو ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے محمد قاسم بن عبد الکریم کے خوابوں پر غور کرنا میرے لیے ایک سنجیدہ معاملہ بن گیا تھا. محمد قاسم بن عبد الکریم کے خوابوں میں آنے والے وقت کے کئی بڑے واقعات کا ذکر بھی کیا گیا ہے، جیسے پاکستان میں بڑی خانہ جنگی، ملک کو شرک سے پاک کرنے کی کوششیں، بلیک جیٹ فائٹر، غزوہ ہند، دجال کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور یاجوج ماجوج کا نکلنا. بظاہر یہ سب ایسے واقعات ہیں جن کے بارے میں آج کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان باتوں کی اصل حقیقت تو وقت ہی ثابت کرے گا. اس لیے یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ ہم ان کے خوابوں کے بارے میں نہ تو جلدی میں کوئی حتمی فیصلہ کریں اور نہ ہی جذبات میں آ کر کوئی انتہائی برا رویہ اختیار کریں. اصل بات یہ ہے کہ ان کے خوابوں کو دیکھا جائے، ان پر غور کیا جائے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کے سچے یا جھوٹے ہونے کا انتظار کیا جائے. اگر آنے والے وقت میں واقعی وہ واقعات پیش آنا شروع ہو جائیں جن کا ذکر ان کے خوابوں میں کیا گیا ہے تو یقیناً یہ ایک غیر معمولی معاملہ بن سکتا ہے. لیکن جب تک ایسا واضح طور پر نہ ہو جائے اس وقت تک احتیاط اور توازن ہی سب سے بہتر رویہ ہے. اسی تناظر میں ایک اور بات بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ محمد قاسم بن عبد الکریم بار بار اس بات پر زور دیتے ہیں کہ انہیں امام مہدی نہ کہا جائے اور نہ ہی اس طرح کے القابات سے انہیں آزمائش میں ڈالا جائے، کیونکہ ان کے مطابق وہ اپنے خواب کسی دعوے
دعوے شہرت یا مقام کے حاصل کرنے کے لیے بیان نہیں کر رہے، بلکہ ایک مجبوری کے تحت شیئر کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے خوابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حکم ملا ہے کہ وہ اپنے خواب امت کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر واقعی ہی ان کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر حکم دیا ہے کہ اپنے خواب یہ لوگوں سے شیئر کریں، تو پھر ان کی اس مجبوری کو بحیثیت مسلمان ہمیں بھی سمجھنا چاہیے۔ اور ان کے خواب شیئر کرنے کے پیچھے جو ایک حکمت چھپی ہوئی ہے وہ مجھے یہی سمجھ میں آئی ہے کہ لوگ ان کے سچے خواب ہونے کی وجہ سے ان کی سچائی کی تصدیق بھی کریں، اور ساتھ ساتھ ان کو جو خواب میں توحید کا پیغام سکھایا گیا اس پیغام کی طرف بھی آئیں، اور لوگ اس بات کو ماننے پر مجبور ہو جائیں کہ محمد قاسم بن عبد الکریم کو واقعی ہی اللہ رب العزت کی طرف سے مبشرات آتے ہیں۔ اور ایک یہی وہ ریزن بن سکتی ہے جس کی بنیاد پر لوگ ان کی سرپرستی میں اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب ان کے یہ خواب وقت کے ساتھ ساتھ سچے ثابت ہوں گے تو لوگوں کا ان کی طرف رجحان اور بڑھ جائے گا۔ لہٰذا مناسب بات یہی ہے کہ نہ ہی کسی کو امام مہدی قرار دیا جائے اور نہ ہی بغیر تحقیق کے مذاق یا تنقید شروع کر دی جائے، کیونکہ اگر مستقبل میں یہ بات واقعی کسی بڑی حقیقت کی طرف اشارہ بن جائے تو اس کا مذاق اڑانا ہمارے لیے نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر معاملہ وہی ختم ہو جائے گا۔ اور اکثر لوگوں میں یہ غلط فہمی بھی پائی جاتی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کو کعبہ کی بیعت سے پہلے خود بھی پتہ نہیں ہوگا کہ وہ مہدی ہیں، جبکہ احادیث میں اس طرح کی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی، بلکہ احادیث میں یہ بات لکھی ہے کہ مہدی علیہ السلام اس عہدے سے انکار کرتے چلے جائیں گے، لیکن لوگ ان کو پہچان چکے ہوں گے، کیونکہ حدیث میں واضح ہے کہ مہدی علیہ السلام کے کالے لشکر کو خراسان میں تلاش کرنا ہے۔ کعبہ میں فائنل بیعت تو بہت دیر سے ہوگی، یعنی کہ لوگ ان کو خراسان سے ہی پہچان چکے ہوں گے اور ان کو فورس بھی کر رہے ہوں گے کہ آپ ہی کنفرم امام مہدی ہیں، لیکن مہدی علیہ السلام ان کی اس بات کا مسلسل انکار کرتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ کعبہ میں فائنل بیعت والی نشانی بھی پوری ہو جائے گی، تو پھر وہ وہاں انکار نہیں کر پائیں گے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ محمد قاسم بن عبد الکریم نے بھی کچھ اسی طرح کے ہی خواب دیکھے تھے، اور جب وہ پاکستان کے صدر بنتے ہیں تو لوگ ان کے سچے ہونے کی تصدیق بھی کرتے ہیں کہ محمد قاسم بن عبد الکریم کو واقعی ہی اللہ رب العزت کی طرف سے مبشرات آتے ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ محمد قاسم بن عبد الکریم کو فورس بھی کرتے ہیں کہ آپ امت کی لیڈرشپ کے لیے سامنے آئیں، کیونکہ مڈل ایسٹ میں تمام علاقے مسلمانوں کے ہاتھوں سے جا چکے ہوتے ہیں، اور ترکی اور سعودیہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے جا چکا ہوتا ہے، اور تمام مسلمان بلیک جیٹ فائٹر کو دے کر پاکستان میں بھی آ جاتے ہیں۔ خیر پھر محمد قاسم بن عبد الکریم کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ بلاتے ہیں، اور محمد قاسم بن عبد الکریم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ بھی جاتے ہیں۔ تو بیسیکلی میں اپنے گلے سے اتارنے کے لیے ان کو کہتا ہوں کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو لیڈ ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، تو وہ بھی سارے مان جاتے ہیں کہ ہاں یہ بہتر ہے، تو پھر ہم نہ جاتے ہیں مدینہ۔ تو اب مجھے یہی ہوتا ہے 100% کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جیسے بندے کو تو کبھی نہیں کہ تم جاؤ، تو یہ چیز نہ میرے ذہن میں ہوتی ہے، اور مجھے یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر رہے ہیں، تو پھر میں وہ ڈریم میں اندر جاتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قبر مبارک جیسے کھلتی ہے، باہر تشریف لاتے ہیں، اور پھر میں لوگ باہر انتظار کر رہے ہیں اور میں اندر ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہوں کہ لوگ مجھے نہ کہہ رہے کہ اس طرح سے نہ میں آ گیا، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ میری توقعات کے برعکس وہ کہتے ہیں کہ ہاں تمہیں ضرور آگے آنا چاہیے، تو پھر ایک تلوار بھی دیتے ہیں۔ تلوار جیسے وہ لوہا گرم نہیں ہوتا اس کا جیسا رنگ ہوتا ہے اس طرح سے اس کو، لیکن وہ جب میں پکڑتا ہوں تو وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، بس اس کا شاید رنگ ویسا ہوتا ہے۔ تو اب یہ ہوتا ہے تو میں اندر پریشان ہے، تو اب میں واپس جاؤں گا تو وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ کیا بات ہے جو انہوں نے تلوار کی اس طرح سے دیکھ لیں گی، تو میں بجائے ان پہ جانے کے نا وہ دوسرے راستے سے نا مکہ چلا جاتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ آپ کا یعنی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے مکہ جاتا ہے، تو میں ادھر ان کو بتایا بغیر ادھر نکل جاتا ہوں۔ تو اب وہ اس ڈریم میں ہی ہوتا ہے کہ وہ طواف کے دوران جو ہے نا وہ کچھ لوگ روک لیتے ہیں، ہاں کہتے ہیں آپ قاسم ہے نا، یعنی وہ مجھے پہچان لیتے ہیں، تو وہ چونکہ اب میں پیچھے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وعدہ کر کے آیا ہوتا ہوں، تو وہ پھر میں ادھر انکار نہیں کرتا، بس ادھر وہ
ये चीज होती है। मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम ने अपना ये ख्वाब पब्लिक नहीं किया था, बल्कि उनके एक करीबी साथी ने उनका ये ख्वाब रिकॉर्ड करके शेयर कर दिया था। बहरहाल अभी तक तो ये सिर्फ ख्वाब ही की बातें हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ये पता चल जाएगा क्या ये ख्वाब वाकई ही हकीकत में बदलते हैं या नहीं। इसलिए मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के ख्वाबों पर नज़र भी रखिएगा, साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि अगर वाकई ही मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम को आका अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में आकर हुक्म दिया है कि अपने ये ख्वाब लोगों के साथ शेयर करें, तो उनकी इस मजबूरी को भी समझिएगा। आपके दिमाग में एक और सवाल भी पैदा होता होगा कि किसी भी हदीस के अंदर ये बात नहीं आई कि मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख्वाबों के ज़रिए कम्युनिकेशन करेगा। लेकिन साथ साथ आप इस बात को भी नज़रअंदाज कर रहे हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने वाज़िया फरमाया था कि मेरे जाने के बाद नबूवत ख़त्म हो चुकी है और वही का सिलसिला मुनक़ते हो चुका है, लेकिन मुबश्शिरात चलते रहेंगे। ज़ाहिर है एक यही वो रास्ता है जिसके ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानों के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात की तस्दीक कर दी थी कि जब ज़माना करीब हो जाएगा एक मुसलमान के ख्वाब कम ही झूठे होंगे और उनमें सच्चा वो होगा जिसकी बातें ज़्यादा सच्ची होंगी। और आगे चलकर इस टॉपिक पर हदीस से हम डिटेल में रिसर्च करेंगे, क्या ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ियारत और कम्युनिकेशन हो सकती है या नहीं, अगर हो सकती है तो किस जरिए तक। और हम इस टॉपिक को भी देखेंगे क्या हम बिलफेल हज़रत इमाम मेहदी के दौर में दाखिल हो चुके हैं या नहीं, क्योंकि वर्ल्ड वार 3 का भी आगाज़ हो चुका है और अरब के बदू ऊंचे ऊंचे इमारात तमीर करने पे मुकाबले भी कर रहे हैं। दूसरी जानब अरब के पहाड़ सरसब्ज़ और शादाब भी हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।